سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أما بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی خوبصورت دعا کے اندر ہمیں ہماری منزل کا بتا دیا کہ ہماری منزل کیا ہے، اس دنیا میں رہ کر ہم نے کیا چیز حاصل کرنی ہے۔ اس دعا کے مضمون میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی مشہور و معروف دعا ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو اکثر اپنی نماز کے بعد پڑھتے تھے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہماری منزل جو ہے اس دنیا میں دو چیزوں پر ہے کہ ہماری دنیا جو ہے وہ بھی اچھی ہو جائے اور ہماری آخرت جو ہے وہ بھی اچھی ہو جائے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دنیا کا اچھا ہونا کیا ہے کہ جو بھی حالات انسان کے ساتھ دنیا میں پیش آتے ہیں، بیمار ہے، صحت مند ہے، پریشان ہے، مصیبت میں ہے، قرضوں میں ہے، اچھے حالت میں ہے، یہ سارے حالات ہیں جو انسان کے ساتھ وقتاً فوقتاً پیش آتے ہیں دنیا کے اندر۔ اس تمام حالات میں انسان اگر وہ اوقات اللہ کی مرضی کے مطابق گزار لے تو وہ اس کی دنیا جو ہے آسن بن جاتی ہے، نہ کہ یہ کہ وہ کوئی ایسے سہارے اختیار کرے کہ جو غیر قانونی ہوں، اللہ کے قانون کو توڑتے ہوں۔ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اس کی بجائے جب انسان اللہ کی مرضی کے مطابق اس وقت کو گزار لے تو سمجھو اس کی دنیا جو ہے وہ آسن ہو گئی۔ اور آخرت کے بارے میں کہ آخرت کیسی آسن انسان کی، اس کے لیے یہ فرماتے ہیں بزرگان دین کہ اچھے اعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، جس کے ذریعے سے وہ تمام آخرت کی منزلوں کو آسانی کے ساتھ طے کرتا ہوا جنت میں داخل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی دائمی نوازشوں سے نوازا جائے۔ یہ ہے مفہوم اس دعا کا جو بزرگان دین فرماتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ دعا ہے، اس کو ہم پڑھتی بھی رہیں، پڑھنا بھی چاہیے۔ دعاؤں کا بار بار پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمیں بات یاد رہے جو اس دعا کا مفہوم ہے۔ تو ہمیں جب اس دعا کو پڑھیں تو ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کیا چیز مانگ رہے ہیں، وہ جو میں نے آپ کے سامنے بھی ایکسپلین کیا۔ یہ جو منزل ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے صرف ایک عمل چاہیے۔ اب ظاہر ہے ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہماری منزل ہے اس دعا میں کہ ہم احسن دنیا بھی ہو اور احسن آخرت بھی ہو۔ ان کیفیات کو، اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ایک عمل درکار ہے، صرف ایک۔ اگر وہ عمل ہم کر لیں تو الحمدللہ یہ دونوں چیزیں ہمیں میسر آ جائیں گی۔ اور
بہت آسان ہے. عمل کیا ہے؟ وہ جو ہم نے کرنا ہے اور جس کی وجہ سے ہم ان چیزوں کو پالیں گے وہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت. یہ اس کا منزل کو پانے کا یہ طریقہ ہے، یہ راستہ ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اگر ہوئی، پیدا ہو جائے انسان کے دل میں، تو یہ دونوں چیزیں جو انسان کے لیے آسان ہو جائیں گی. دنیا میں تمام مشکلات، تمام پریشانیاں اس طریقے سے حل کرنے کی جیسے اللہ نے بتایا ہے، اور آخرت میں وہ اعمال نصیب ہوں گے کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنی آخرت کی منزل کو طے کر لیں گے. تو کیا چاہیے ہمیں؟ اللہ اور اللہ رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چاہیے. اب یہاں ایک بات ہے کہ محبت تو ہر ایک کو ہے، یاد رکھنا. محبت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بھئی یہ اللہ اور اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے. کیسے انسان ہو؟ یہاں ایک عجیب پردہ سا ہٹے گا آپ کی نگاہ سے کہ یہاں ہم سمجھتے ہیں کہ آدمی جو نمازیں پڑھ رہا ہے، متقی ہے، سب کچھ ہے، کہ جی اللہ رسول سے محبت کرتا ہے. یہی معیار ہے نا ہمارا؟ نہیں. جو ایمان والا ہے اس کو ضرور محبت ہے، ضرور محبت ہے. اس کی مثال دیتا ہوں. ایک حدیث بڑی پیاری ہے جس وقت میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ ایک شخص تھا نبی پاک کے زمانے کے اندر، گندے کام کرتا تھا. اس کو عادت تھی نشہ کرنے کی، مار جاتا تھا بوتل. بڑا اس کو سمجھاتے تو ہاں جی اب نہیں کروں گا، اب نہیں کروں گا. پھر شروع ہو جاتا، پھر اس کو سمجھایا جاتا اور پھر شروع ہو جاتا. لوگوں نے کہا یہ باز نہیں ہوگا، اس کو الٹا کرو، اس کی چڑھائی کرو، اس کو مارو. تب سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا رہا، یہ باز نہیں آ رہا. تو جب اس کی پٹائی کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو نہیں، خبردار اس کو مت مارنا. کیا کہا؟ اس کو خبردار اس کو مت مارنا، کیونکہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. تو یہاں سے مسئلہ یہ بتا کہ انسان کتنا ہی گندا ہو، غلط کام کرتا ہو، لیکن محبت اس کے دل میں موجود ہے. نبی محمد. تو اس میں یہ ایک چیز ضرور انسان ذہن میں رکھ لے بات کہ یہ جو محبت ہے یہ تو انسان کی فطرت میں آ جاتی ہے ایک ایمان والے کے دل میں، اللہ کے رسول کی، اللہ کی محبت. تو اس کو سب کچھ نہ سمجھیں. یہ جو محبت کہا جا رہی ہے جس کے بارے میں بتایا کہ اس محبت سے ہم اس منزل کو حاصل کر سکتے ہیں، یہ وہ محبت نہیں، یہ تو ہر کے اندر موجود ہے. وہ محبت کون سی ہے؟ وہ کامل محبت ہے. اس محبت میں کیا فرق ہے؟ یہ تو نیچرلی ہے ہمارے پاس، اس کو تو حاصل کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. لیکن وہ محبت ہمیں حاصل کرنی پڑے گی. اس محبت میں اس میں فرق کیا ہے کہ یہ جو محبت ہے جس سے ہمیں منزل ملے گی، اس محبت کا معیار یہ ہے کہ اس قدر انسان کے دل کے اندر اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے کہ ساری محبت پہ غالب ہو. تمام محبتوں سے وہ محبت اوپر ہو، جتنی محبتیں ہیں وہ اس کے نیچے آ جائیں گے، سب محبت پہ غالب ہو. ایک اور چھوٹا سا نقطہ آپ کو بتاؤں کہ کہیں یہ نہیں کہا کہ محبتیں ختم ہو جائیں، دنیا کی محبت ختم. بھائی اگر محبت ختم ہو جائے تو ہم اپنے بچوں کو پالیں گے کیسے؟ بیوی سے تعلق کیسے رکھیں گے؟ کاروبار کیسے کریں گے؟ یہ محبت بائن ٹھیک ہے، شرعی محبت ہے، بالکل اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، یاد رکھیں اس میں کوئی خطا نہیں. اگر محبت نہ ہو تو بچے بھی، کاروبار ختم ہو جائے. اللہ نے یہ محبت دی ہی اس لیے ہے کہ یہ زندگی کا کاروبار چلتا رہے. تو اس محبت کا جو میں نے بتایا وہ کیا ہے؟ غالب ہو جائے، محبت ختم نہ کرے، اس محبت پہ وہ غالب ہو جائے. یعنی جب آپ اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ کرنے لگے اپنی محبت کے اوپر آ کر کسی زندگی کا فیصلہ کر، جیسے مجھے اپنے بیٹے سے محبت ہے، اپنی لڑکی سے محبت ہے، اپنی کسی اور چیز سے محبت ہے، تو اس کا جو فیصلہ میں کروں گا یا اس محبت کو جیسے ڈیل کروں گا، اس کے اوپر جو ہوگی سارے فیصلے کس سے کروں گا؟ اللہ اور رسول کی محبت سے کی جائیں گے. یعنی غلبہ اس کا ہوگا، اسٹینڈرڈ وہ ہوگا کہ اس محبت کے ساتھ جا کے اس محبت کو طے کیا جائے گا. تو اس کو کہتے ہیں کہ ایسی محبت ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ محبت جو ہے غالب آ جائے ساری محبتوں پہ. جب وہ محبت ہمیں مل جائے گی الحمدللہ تو کیا ہوگا؟ اگر وہ محبت ہمارے پاس آ گئی اللہ کے فضل سے تو الحمدللہ پھر دونوں چیزیں ہمیں مل جائیں گی، دنیا بھی مل جائے گی اور آخرت مل جائے گی. دنیا میں بہت بادشاہوں کی طرح رہیں گے اللہ کے فضل سے، اور دنیا میں بادشاہوں کی طرح، اور آخرت میں الحمدللہ بہترین جنت کا سفر کریں گے اور جنت میں پہنچ جائیں گے. تو چاہیے ہمیں کیا ہے؟ اللہ رسول کی اور اللہ کے رسول کی محبت چاہیے. سمجھ گئے بات؟ اب ایک واقعہ آپ کو چھوٹا سا میرے ذہن میں وہ سناتا ہوں جس سے آپ کو بہت آسانی یہ ہو جائے گی کہ اب یہ محبت کو ہم حاصل کیسے کریں، اس کا حصول پتہ لگ جائے گا کہ بھئی یہ جو محبت ہے اب کس طرح لی جائے، اس پہ کیا محنت درکار ہے، کون سا راستہ ہے اس محبت کو حاصل کرنے کا، اللہ اور رسول کی محبت کو حاصل کرنے کا.
تو یہ بڑے امپورٹنٹ چیز ہے. مسئلہ تو پتہ لگ گیا کہ ہمیں چاہیے محبت جس سے ہم اپنی دنیا اور ہماری آخرت حسن ہو جائے. تو اب محبت حاصل کیسے ہو, کس طرح سے حاصل ہو, اور کیسے یہ محبت ہمیں مل جائے, اس کے لیے کیا درکار ہے, کیا چیز ہونی چاہیے. الحمدللہ یہ تو اتنی بڑی چیز ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جو طالب حق ہے یا طالب آخرت ہے یا فکر آخرت رکھتے ہیں, الحمدللہ ان کے لیے تو آج عید ہو جائے گی. سبحان اللہ, ہمیں تو پتہ چل گیا بات, ان کے لیے تو عید ہو جائے گی. ماشاء اللہ, یہ تو بڑا آسان معاملہ پتہ لگ گیا. اب تو راستہ ہی کچھ نہیں, تو فوراً ان کو دیکھیں. اب جس طرح ہم بیٹھے ہیں, بات تو میں کر رہا ہوں آپ سے, لیکن ہوتا ہے کیا ہے, فائدہ اس کو ہوتا ہے ان باتوں کا جو طلب لے کر آئے, جس کے دل میں یہ طلب ہوگی. ان مجالس میں جو ہوتے ہیں نا, یہ مجالس تزکیہ کی مجلس ہوتی ہیں, اس میں سب سے بڑی چیز جو کاؤنٹ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, طلب ہوتی ہے. جو طلب لے کے آتا ہے الحمدللہ اللہ اور اللہ کے رسول کی, تو فل ہو کر جاتا ہے. بخش ٹرگاؤ نہ ہو, یہاں وہ چلیں گے بیٹھیں گے, ٹھیک ہے, یہ تو بس ظاہر ہے کہ ایک میٹھی گولی دے گا آپ کو, بلایا جاتا ہے, وہ کیا ہے, ثواب. اللہ نے اس پہ ثواب رکھ دی ہے, کبھی ذکر کی مجلس میں آ جائے ثواب, لیکن ثواب مقصد نہیں ہے اس کا. مقصد کیا ہے ان مجالس کا, کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت نصیب ہو, ہمیں منزل نصیب ہو. یہ طلب لے کے آیا کریں, صرف یہ سوچ کے نہ ہے کہ ہم جائیں گے تو ثواب ہی ہوگا ہمیں, بس ہمیں ثواب کے لیے ہم آ جائیں. نہیں نہیں نہیں, اصل جس کے ہم محتاج ہیں اور جو ہمیں ریکوائرمنٹ ہے اس زندگی کے اندر, وہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے, اور وہی اسی اسٹینڈرڈ پہ جو ہمیں چاہیے, جس کا معیار میں نے آپ کو بھی بتایا. تو ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں الحمدللہ. اس واقعے سے, کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے, آپ خود پھر اندازہ لگا لیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیونکہ میں ایکسپلین نہیں کر سکوں گا, وقت تھوڑا ہونا, اس وجہ سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ تھا. تو ایک خاتون, ایک عورت مسجد نبی سے نماز پڑھ کے نکلتی تھی. جب بھی وہ نماز پڑھ کے نکلتی تو راستے میں ایک جوان کھڑا ہوتا تھا, بالکل اس کو دیکھ رہا ہوتا تھا, بلکہ اس کی راہ میں ہوتا تھا. ایک دفعہ ہوا, 2 دفعہ ہوا, 3 دفعہ ہوا. جب 12 یہ بات ہوئی تو عورت اس قریب آئی اور اس سے مخاطب ہوئی, کہہ رہی ہے, جوان یہ کیا مسئلہ ہے, وجہ کیا ہے, جب بھی میں نماز پڑھ کے مسجد سے نکلتی ہوں اور تو میرے راستے میں حائل ہوتا ہے, آخر کیا چاہتا ہے تم مجھ سے. تو جوان بھی عاشق تھا, اس نے واہ گفتگو تیرے سے ہوئی تو میں تجھے بتاتا ہوں, اصل وجہ یہ ہے کہ میں تیرا عاشق ہوں, تیرے پہ مرتا ہوں, اور تجھ سے مجھے بے انتہا محبت ہے, اور میرے مقصود زندگی کا مقصد بن گیا کہ میں تجھے حاصل کروں. اس نے اپنی دل کی داستان کھول دی اپنے محبوب کے سامنے. اس نے بڑے غور سے باتیں سنی. جب ایک عاشق محبوب کو بتایا کہ میں تو تیرا عاشق ہوں, تجھے چاہنے والا ہوں, میرا مقصد یہ ہے میں تجھے حاصل کروں, بے شک تو مجھے حاصل کرنے کے لیے مجھے آسمان سے تارے توڑ کے بھی لانے پڑیں, وہ تارے توڑ کے تیرے قدموں پہ رکھ دوں. بہت واقعات پڑے, اچھا ہے, اس میں آپ اس میں خود جو ہے الحمدللہ پوائنٹ نکالتے رہیں جو زندگی کے لیے بہت مفید ہوں گے. میں اسے ایکسپلین نہیں کر سکوں گا آپ کو. عاشق کیا ہوتا ہے, عاشق وہ ہوتا ہے کہ ہر چیز تیرے لیے نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں. اس نے کہا کہ میں آسمان سے ستارے توڑ لے آؤں. تو عاشق ہو تو ایسا عاشق ہونا چاہیے. تو ہمیں تو کس کا عشق چاہیے, اللہ اور اللہ کے معیار دیا اس عورت نے, اس مرد نے, کہ میں تیرا عاشق ہوں. عشق مجازی تھا. عورت نے سوچا کہ اچھا واقعی تو مجھے اتنا چاہتا ہے, اتنی محبت کرتا ہے کہ ستاروں کو میرے لیے توڑ کے میرے قدموں میں ڈال دے گا. کہتا نہیں, بات یہ ہے کہ تو عاشق ہے اور میں تیری محبوبہ ہوں, تو عشق کو ہمیشہ آزمایا جاتا ہے. اب یہ پوائنٹ سمجھ لیں, عشق کو ہمیشہ, جب اللہ کے عشق میں آدمی چلتا ہے, اللہ کو محبوب بناتا ہے, تو اللہ کی آزمائشیں انسان پہ ضرور آتی ہیں. یہ تو مجازی عشق ہے, وہ تو اصل عشق ہے. آگے چلیں تو وہ کہہ لیں گے اچھا عشق کو تو آزمایا جاتا ہے, تیری باتوں پہ تو میں اعتبار کرتی ہوں, لیکن یہ تو مزہ ہی نہیں کہ عاشق کو دیکھا نہ جائے کہ واقعی پکا عاشق ہے, اس کی عشق میں کتنی پختگی ہے, یہ تو محبوب آزماتا ہے. تو چل ایک شرط میں تجھے دیتی ہوں, شرط تو پوری کر, وعدہ میں تجھ سے کرتی ہوں کہ تو مجھے حاصل کر لے. عاشق بڑا خوش ہوا, سبحان اللہ, مجھے اور کیا چاہیے, مجھے تو منزل مل رہی ہے. وہ تو دیوانہ تھا عشق میں,
اور جب آدمی عشق میں دیوانہ ہو جاتا ہے الحمدللہ، پھر وہی نہیں سوچتا کہ فجر کی نماز 2 بجے ہو رہی ہے 3 بجے ہو رہی ہے، یہ 4 بجے ہو رہی ہے، سونے کا ٹائم ہے، کہ میں نے ٹیکسی چلانی ہے اٹھ کے دکان کھولنی ہے۔ عاشق کا یہ کام نہیں، یہ تو میں آپ کو مجازی عشق دے رہا ہوں۔ جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں ذرا ان کا سوچو، تطافا جنوب بن مداجی، اس کو قرآن کہتا ہے کہ ان کے تو پہلو ہی نہیں رکتے بستروں پہ، وہ تو آرام گھڑی کو دیکھتے ہیں کہیں جماعت تو نہیں ہوگی، کہیں نماز تو نہیں ہوگی۔ وعدہ پکا کریں، سچے عاشق بننے بیٹھے ہیں اور اسی طلب سے آپ بیٹھے ہیں تو صبح ہر آدمی فجر کی نماز پہ پہنچے، یہ عشق کا تقاضا ہے۔ تو محبوبہ کہنے لگی کہ بھائی بات سے یہ ہے، تو میں تجھے اب شرط دیتی ہوں اس کے بعد کہ تو شرط تو پوری کرنا کری۔ واہ، شرط بتانا مجھے جلدی، تو جلدی بتا کیا شرط ہے تیری، میں پوری کروں، میں تجھے حاصل کر سکوں۔ اس نے کہا بھائی شرط یہ ہے، شرط یہ ہے کہ 40 دن، اس کی محبوبہ کہتی ہے غور سے سن، کیا بتا کہ 40 دن تو نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنی ہے۔ کیا کہنا ہے؟ 40 دن تو نے عاشق کیا مشہور کہ جو چاہے شرط لگا دے، اس کی مرضی ہے، شرطوں پہ کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ جب انسان کسی کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھنا کہ بھئی یہ شرط ہونی چاہیے، یہ ہونی چاہیے، ہمیں یہ معیار نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہاں کریں، یہاں نہ کریں، وہاں نہ کریں، یہ کریں، نہیں۔ پھر معیار عشق کا یہ ہو جہاں بھی کوئی ہو اور جو بھی پتہ لگے سرکار کی سنت ہے، دل کھول کے اس کو ادا کر دیجیے، وہ اس کہتے ہیں عاشق رسول۔ یہ مجازی سے میں آپ کو حقیقی عشق کی بات بتا رہا ہوں، یہ ڈکوسلے نہیں چلتے بھائی بس رو لیے۔ وہ تمہیں بتایا سرکار سے قصہ ہو رہا ہے، نعتیں ہو رہی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، یہ تو فطری محبت ہے، اس میں کوئی کمال نہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ جس محبت کے ساتھ ان کے اعمال پر، ان کی زندگی پر، ان کے افعال پر نقل کی جائے، وہ محبت درکار ہے سرکار دو اسما۔ اس کو کہا گیا ہے عاشق رسول، جو ناپید ہے۔ رونے والے بہت ہیں، کپڑے پھاڑنے والے آپ کو مل جائیں گے، اور بہت بہت باتیں کرنے والے آپ کو مل جائیں گے، لیکن بہت کم آج کے زمانے میں ملے گا جو نبی پاک کی ایک سنت کو ادا کر دے، جمعے کے وقت ایک سنت کو ادا کر دے، پسینے چھوٹ جائیں گے۔ ایک سنت کو ادا کر دے، ایک مشت، پسینے چھوٹ جائیں گے۔ یہ کیا ہوا؟ وہ شرط فیل کر رہے ہیں ہم لوگ۔ آنکھیں کھولیں، موت بہت قریب ہے۔ انہی وجوہات سے ہماری بخشش ہوگی، یاد رکھیں، انہی وجوہات سے بخشش ہوگی۔ پکے عاشق بنے، جب عاشق ہوں گے تو آگے جنت کے دروازے کھولیں گے، وہاں کو صاف ہوگا، وہاں ڈکوسلا نہیں چلے گا۔ عشق اتنا کر لیں کہ حکم آ رہا ہے اوپر سے اور ادھر عمل ہو رہا ہے ہماری زندگی کے اندر۔ کوئی معیار ہمارے پاس نہیں۔ صحابہ کرام کا یہی دستور تھا، سنتے تھے اور کرتے تھے، ان کے پاس کوئی معیار کی ترازو نہیں تھی، کوئی دماغ کا ترازو نہیں تھا، سنا، عمل کیا، اور پھر مشہور ہو گئے پورے زمانے میں عاشق رسول، سند ہو گئی۔ تو بھائی اس نے کہا یہ شرط میری یہ ہے عاشق کہ میں تجھے آزماؤں گی، تو آزمائش میری پوری طرح کیا کہ 40 روز تک تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کیا کرے گا؟ نماز پڑھے گا۔ 40واں دن ہوگا جب تو آخری نماز پڑھ کے آ رہا ہوگا تو میں اسی جگہ تیرا انتظار کروں گی، تو پاس ہو جائے گا اور جدھر چاہے تو مجھے لے چل، میں تیار ہوں۔ پھر تو مزہ ہی ہو گیا، کہتا شروع کل سے کام، انشاءاللہ 40ویں دن تو مجھے یہیں پائے گی اور تیرے شرط کو میں پورا کروں گا۔ چل پڑا۔ اب نماز کس کے پیچھے ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے۔ اللہ ہوگا، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ اس کے پیچھے نماز 40 روز۔ الحمدللہ حضرت عمر کی تلاوتیں، آپ کا نماز میں گریا اور پھر آپ کے پیچھے نماز پڑھنی، 1 رات 2 رات 3 دن 4 دن اور چل رہے ہیں دن۔ الحمدللہ وہ اپنی محبوب کی باتوں میں لگایا اور شرط کو پورا کر رہے ہیں۔ آخر وقت آ گیا کہ 40 دن جو تھے 40 رات پورے ہو گئے، 40 دن جو تھے پورے ہوئے، رات کا وقت ہے، آخری نماز ادا کی، اور وہ عاشق جو تھا وہ آنکھیں جھکائے، گردن جھکائے، کمر جھکی ہوئی ہے، مسجد نبی سے نکل رہا ہے، اسی راستے سے جس راستے میں اس نے وعدہ کیا تھا، اسی راستے پہ جب چل رہے ہیں، نگاہ نیچے ہے، اس نے کسی نے دیکھا تو پیچھے سے آواز آتی ہے کہ وہ جانے والے اپنے وعدے کو یاد کر، میں تیرے انتظار میں ہوں اور تیرے انتظار کر رہی ہوں، 40 دن تیرے پورے ہو گئے۔ تو اسی طرح اس نے نظر نیچے کی ہوئے اس نے جواب دیا کہ جتنا چاہے تو اب انتظار کرتا رہے، حضرت عمر نے میرے دل کو میرے رب سے ملا دیا ہے۔ شخص بانا ہو جائے کہ حضرت شخص بانا صحبت باولیا، ایک
لمحہ جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ انسان کا گزرتا ہے، یاد رکھو، ایک زمانہ صحبت باولیہ، ایک لمحہ وہ کیا ہوتا ہے، 100 سالہ عبادت سے بہتر ہو جاتا ہے۔ 100 سال کیوں کہ اللہ کے ولی کے پاس جب بیٹھتا ہے انسان، یہ تاثیر رکھی ہے، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی زمانے کی تقدیر دیکھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے نظروں میں، ان کی صحبتوں میں، ان کے قریب جانے میں وہ کرنٹ رکھا ہے، الحمدللہ وہ کیفیت رکھتی ہے کہ کسی گناہوں کے ساتھ انسان جائے، لیکن شرط ایک ہے کہ طلب ہو اللہ کو پانے کی۔ پہلی شرط اللہ یہ لگاتا ہے، جو طلب لے کر میرے کسی دوست، میرے کسی ولی کے پاس جائے گا تو الحمدللہ جس طرح حضرت عمر کی صحبت میں آ کے اس کا دل پلٹا، کون سی محبت غالب آ گئی اس پر؟ اللہ اور رسول کی محبت غالب آ گئی۔ وہ خواہشات والی جو محبت کی جس کے لیے تارے توڑ کے لا رہا تھا، قدموں میں سب کچھ بچھا رہا تھا، وہ ناپید ہو کے دور چلے گئی، اور اس کی جگہ کس کی محبت آئی؟ اللہ رسول کی محبت آئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کسی نیک انسان کی صحبت نصیب فرمائے، اور حقیقی منزل جو ہماری بھائی یہ باتوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ صرف باتیں ہی نہیں ہیں، سننے نہیں ہیں، بات بنتی ہے عمل کے ساتھ انسان کی۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، جب تک اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہم پہ غالب نہیں ہوگی، یاد رکھو زندگی ہماری کمپلیٹ نہیں ہو سکتی، ہماری عبادات کمپلیٹ نہیں ہو سکتی، ہمارے سے نفاق نہیں نکل سکتا، ہمارے سے برائی نہیں نکل سکتی، ہمارا دل صاف نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو غالب لاؤ، اور اس کے لیے بہترین آسان نسخہ یہ ہے کہ کسی ایسے انسان کی صحبت اختیار کر لو کہ جو آلریڈی اللہ اور رسول کی محبت کو اپنے سینے میں رکھتا ہے، شمع سے شمع جل جائے گی انشاءاللہ۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، کسی اللہ والے کے پاس بیٹھیں، کچھ وقت لگائیں، کچھ کیا میں تو کہتا ہوں اگر طلب لے کے گئے تو الحمدللہ پہلے ہی صحبت میں منزل بن جاتی ہے۔ فرق محسوس کرتا ہے انسان اپنے اندر کہ پہلے میں کیا تھا اور مجھے کیا مل گیا، اندر کیسے گیا تھا اور جب باہر نکلا تو میری حالت کیسے بدل گئی ہے۔ یہ کیوں کہ کمال اس آدمی کا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اسباب ہی ایسا پیدا کر دیے، سبب رکھ دیے اپنی محبت کا، یہ اللہ نے پیدا کی ہے۔ اپنے دوست میں وہ کرنٹ پیدا کر دیتے ہیں، وہ نگاہ پیدا کر دیتے ہیں، وہ اللہ چاہتا ہے جو اپنی محبت کو لانا، یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیں کہ یہی سبب بنا دیا اللہ پاک نے اپنی محبت کو اور اپنے حبیب کی محبت کا، کہ جا کے میرے کسی دوست کے پاس بیٹھو اور اس کو حاصل کر لو۔ لیکن شرط کیا ہے؟ طلب۔ جیسے اب ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، اگر ہم طلب لے کے آئے ہیں الحمدللہ اور سوتے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تیری محبت چاہتے ہیں، تیرے حبیب کی محبت چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بہتر ہو جائے، دنیا بھی آخرت بھی ہو جائے، اس طلب کے لیے ہم تڑپ رہے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں اللہ سے، ربنا آتے ہیں اسی لیے مانگتے ہیں، اور یہی ہماری دعائیں ہیں، یہی ہماری چاہت ہے، یہی ہماری زندگی ہے، یہی ہمارا مقصد ہے، یہی ہمارے عبادتوں کا حاصل ہے، ہر چیز کا حاصل یہی ہے، جو کچھ بھی ہم کریں کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں مل جائے۔ تب یہ طلب لے کے آپ الحمدللہ کسی بھی جگہ جائیں گے جہاں یہ خیرات بٹ رہی ہوگی اللہ کے فضل سے، جہاں یہ کام چل رہا ہوگا، محبتیں تقسیم ہو رہی ہیں اللہ رسول کی، الحمدللہ آپ جھولی خالی لے کے جائیں گے، اللہ جھولیوں کو بھر کے بھیج دیں گے۔